ہوئی ہے اور ایک بڑی مزاحیہ بات ہوئی ہے کمرہ عدالت کے اندر وہ یہ کہ آج جیسے اس سماعت کا آغاز ہوا 2 رکنی یہ بینچ ہے چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اور میل صاحب یہ اپیلیں سن رہے ہیں تو شروع میں ہی جو نیب کے اسپیشل پراسیکیوٹر ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں سائبر کیس میں جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ وہ 15 منٹ کے دلائل دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اپیلیں قابل سماعت ہیں ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اندر اپیل کا حق نہیں دیا گیا, لہٰذا اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی. یعنی وہ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں تو اب یہ جو فائنل سزائیں ہیں اپیل ہو نہیں سکتی, تو یعنی 10 سال عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں گزاریں. یہ ایک ایسی مزاحیہ بات تھی, یہ ایک ایسی مزے کا خیز بات تھی کہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں, میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی کہ جس طرح کے کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے اور جس طرح کے ججز ان کو سننے کے لیے لگائے گئے, اس میں یہ بڑے بڑے وکیل جو ہیں جن کو کروڑوں روپے عوام کے ٹیکس سے پیسوں دیے گئے ہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں اگر امجد پرویز صاحب پیش نہ ہوتے, کیا جو جج محمد بشیر صاحب ہیں ان کا فیصلہ مختلف ہوتا. اگر جو یہ رضوان عباسی صاحب اور یہ سارے پراسیکیوٹرز اگر اسپیشل پراسیکیوٹرز پیش نہ ہوتے تو کیا ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کا فیصلہ مختلف ہوتا. اگر یہ سارے پیش نہ ہوتے تو جو قدرت اللہ صاحب ہیں ان کا عدت کیس میں فیصلہ مختلف ہوتا. اگر یہ سارے پیش نہ ہوتے, امجد پرویز صاحب عوام کے ٹیکس پیسوں سے اب عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ قبول کرے. پتہ نہیں یہ بھی اب جھوٹے کیسز میں عوام کے ٹیکس پیسوں سے اس طرح سے ایک مہنگائی کے, اس غربت کے اور بدترین لوگوں کے لیے جو حالات ہیں, ان حالات میں عوام کے ٹیکس پیسوں سے جھوٹے کیسوں میں فیس لے کر یہ اب وکیل صاحب ایک ساتھ کھڑے ہیں معذرت کے ساتھ. پتہ نہیں اب ان کا عمرہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے, لیکن یہ بھی اب کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ ان پیسوں سے عمرہ ہو بھی جاتا ہی نہیں ہو جاتا کہ نواز شریف کی جس طرح سے عوام کے ٹیکس کے پیسے انہوں نے لوٹے, ان کو یہاں سے بری کروایا اور وہ سارا اپنی میچ فکس اور وہ ساری چیزیں. خیر یہ تو تھا, لیکن ابوذر سلمان عیسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج پہلی بار میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. ابوذر سلمان عیسی صاحب, ہم آپ کو لاہور میں ہی دیکھتے رہے ہیں, خاص طور پہ جب آپ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 1122 کی طرح آپ پہنچتے رہے ہیں جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوئی اور اس میں بڑا اچھا آپ کا کردار رہا. تو ابوذر صاحب ذرا ٹیکنیکلی سمجھا دیجیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں اپیل کا رائٹ نہیں ہے. سوری میں ایک چیز اور شروع میں بتا دوں, لیکن اب میاں گل حسن اور میل صاحب نے ایک بات کر کے پورا ان کا ایک کوشش کو ناکام بنا دیا جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اپیل کا رائٹ نہیں ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں تو ہم ریٹ میں سن لیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ ریمیڈی لیس نہیں چھوڑا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب انہوں نے کہا کہ اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی تھی. اگر ایک بندے کو سزائے موت ہو جائے تو کیا پھر اس کا کوئی اوپر اپیل ہی نہیں ہے اور وہ فائنل ہو جائے گا فیصلہ. تو اب آپ بتائیں ابوذر صاحب, آپ کا کیس کیا ہے؟ آپ نے اس کے بعد آپ کی لیگل ٹیم جو ہے ان کی میٹنگ بھی چل رہی تھی, اور کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورت؟ دیکھیں, سٹارٹ کروں گا, بات بڑا پرنسپل ہے قانون کا, پوری دنیا میں بشمول پاکستان میں بھی فالو ہوتا ہے. سپریم کورٹ 1000 دفعہ کہہ چکی ہے کہ ویئر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی. ٹھیک ہے جی, جہاں کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو آپ کو اس کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے, اس کا کوئی فورم ہوتا ہے. اب یہاں پہ بڑی آپ نے خود ہی بات کر دی, مذاکرہ خیز قسم کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ جو ہے جس پہ آپ کو سزا ہوئی ہے وہ فائنلٹی اچیو کر چکی ہے, اور مطلب کہ آپ کے جو ہائر فورمز ہیں, سپریم کورٹ ہو گیا, ہائی کورٹ ہو گیا, وہ اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اگر میں یہ بات مان لوں. چلیں اب اس کی ٹیکنیکل چیز پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس پہ CRPC اپلیکیبل ہے, جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے آپ کا, کیونکہ CRPC کے اندر سیکشن 410 کے اندر سے ایک رائٹ آف اپیل نکلتا ہے آپ کا جب کوئی سیشن جج کو یا سب آرڈینیٹ جوڈیشری سے آپ کو سزا ہوتی ہے. اب کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں ہماری اپیل فائل ہوئی ہے وتھ سیکشن 410 ریڈ وتھ سیکشن 10 آف کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو 1958 کا. اچھا, اس کو سمجھیں, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی جو کارروائی ہوگی اس کے تحت وہ 1958 کے کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت ہوگی. ٹھیک ہے, اب کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ کو لے لیں کیونکہ اس کے تحت ہونی ہے. اس کے سیکشن 10 میں لکھا ہوا ہے جو اس قانون کے تحت جج اپوائنٹ ہوگا, اس کی جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف جو فیصلہ ہوگا اس کی اپیل جو ہے یا ریویژن ہے وہ فائل ہوگی
बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। अब इस सिचुएशन में द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सो कानून में तो क्लियरली लिखा हुआ है, ये नहीं कह रहे थे कि अपील का राइट नहीं है, वो कह रहे हैं क्योंकि सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है तो इस वजह से इसके ऊपर आपके पास सीआरपीसी में आप अपील का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हमने क्योंकि देखिए कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है, वो साइलेंट है इसके ऊपर। तो अगर कोई चीज़ साइलेंट होती है तो आपका राइट टू अपील जो कर्टेल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 10 में ऐसे जज के ऑर्डर के खिलाफ अपील का राइट प्रोवाइडेड है। दूसरी बात जो मियां गुल साहब ने की, हम खुद करते हैं कि अगर आप गलती से अपील फाइल कर देते हैं ये समझ के कि अपील का राइट है आपके पास, तो जज के पास पावर होती है वो उसको रिट में भी कन्वर्ट कर लेता है। इस वजह से ये अदालत के पास पावर है इसको रिट में कन्वर्ट कर ले। और दूसरी आखिरी बात, एक नाज़रीन के लिए सवाल यहाँ पे टेक्निकल, वो आप आगे बढ़ें क्योंकि जो हमारे देखने वाले होते हैं ज़ाहिर है उनको लीगल उस तरह के जो टर्म्स हैं उसका नहीं होता कि इसमें फ़र्क क्या है। अपील और रिट में ज़रा फ़र्क बता दें ताकि ज़रा नाज़रीन को। देखिए अपील जो होता है वो तो होता है जो नीचे ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है, उसमें अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हों, कुछ उसमें मेरिट पे गलतियां हों तो आप अपील करते हो हायर फॉरम पे कि जी ये चीज़ें गलत हुई। रिट जो होती है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 में। अब रिट क्या होता है, रिट ये होता है कि अब रिट की बहुत सारी किस्में होती हैं। अब इस सिचुएशन में जो रिट है वो होती है रिट ऑफ सर्चुरारी, जो हम कानून की लैंग्वेज में कहते हैं। वो बेसिकली सादा लैंग्वेज में ये रिट होती है कि हाई कोर्ट के अंदर के नीचे ज्यूरिसडिक्शन में कुछ ऐसा इकदाम हुआ हो अदलिया की तरफ से, उसके नीचे वाली, या मुकन्ना की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से, जो कानून के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको रिट में चैलेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आप रिट फाइल करेंगे तो सर्चुरारी की रिट फाइल करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप फाइल करेंगे अपील। हमारा कहना ये है कि इसमें अपील का राइट प्रोवाइडेड है एज अ बैकअप आर्गूमेंट, माने बगैर कि ये ठीक कह रहे हैं, ये तो रिट में भी कन्वर्ट हो सकती है। फिर आपका मियां गुल साहब ने आप बात की थी, आपने नोट की होगी, अपील इज़ अ सब्सटैंटिव राइट, कि आपका आईन पाकिस्तान आपको राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं अगर किसी कानून में अपील का राइट नहीं भी प्रोवाइडेड तो आप आर्टिकल 10A को उसके अंदर रीड इन करेंगे और अपील फिर भी देंगे। अब जैसे इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, उसके कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें अपील होगी, तो हम क्या करते हैं, हम रिट में चले जाते हैं। आपने देखा होगा रिट में चैलेंज करते हैं। तो ये कहना कि ये जो ऑर्डर है इसके ख़िलाफ़ कोई रेमेडी आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है कि आप यहीं पे ख़त्म कर दें, उस शख्स को हमेशा के लिए जेल भेज दें, जजमेंट फाइनलिटी अचीव कर चुकी है, ये तो ना इस मुल्क के कानून में गुंजाइश है, ना आइन में गुंजाइश है, ना जो सुप्रीम कोर्ट की या आला अदलिया की जजमेंट्स हैं वो इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करती हैं। ये सिर्फ इनको भी पता है, ये प्रोसिक्यूशन वालों को, FIA वालों को, ये इनका आर्गूमेंट माना नहीं जाएगा। ये मकसद ये था मेंटेनेबिलिटी का ऑब्जेक्शन लेने का कि प्रोसेस को डिले करें, क्योंकि एक शख्स बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है क्योंकि ये मेरिट्स पे आना नहीं चाह रहे, क्योंकि मेरिट पे तो केस पाश हो जाएगा जिस दिन आर्ग्यू हुआ, क्योंकि ना राइट टू डिफेंस दिया गया, ट्रायल की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, कोई आपको मौका नहीं दिया गया एविडेंस लाने का, मजाक खेज किस्म का ट्रायल किया इन्होंने। तो वो जब ये जजेस हंसेंगे जब देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है, बताया आज़म खान मुलजिम है, बना उनको आपने गवा दिया, उनका रोल का कुछ नहीं पता, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं साइफर के केस में। मैं कतई कलामी की माजरत, दोनों जजेस नहीं हंसेंगे, सिर्फ एक हंसेंगे, क्योंकि आमिर फारूक साहब तो ये केस पहले सुन चुके हैं और वो तो इमरान खान साहब की और शाह मुतलई साहब की बेल मुस्तरद भी कर चुके हैं, और वो तो एतमाद का इज़हार कर चुके हैं जज अबुल असनाद पर। लेकिन देखें एक और चीज़ जो आज हमने मतलब एक से बढ़ के एक मज़े का खेज़ हम चीज़ देख रहे हैं, और ये हामिद अली शाह साहब वही हैं जो टेरियान केस में भी एक मुहिब वतन शहरी, अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और जी उनके साथ एक जज साहब कल जो रिटायर हुए हैं, उनके दामाद साहब भी थे, और ये हामिद अली शाह फैसला भी कुछ दिया थोड़े अर्से पहले, एक फैसला भी दिया था जज साहब, जी वो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला दिया था, और बहुत सारे आइन की किताब उन्होंने उछाली थी और कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दी। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा हो कि बुनियादी हकूक़ पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे, तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए? देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही फिर ऐसे बने ना जिस तरह से वो हुआ कि वो एक लंबी कहानी है किस तरह से वो अलहदा प्रोग्राम जो है वो होगा। अच्छा अब मामला ये है कि एक तो उन्होंने पहले कहा कि अपील का गया नहीं, लेकिन साथ उन्होंने फिर ये भी कह दिया
کہ جناب اگر سننا بھی ہے تو ایک جائے سنیں، 2 ججز نہ سنیں، یعنی عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اکیلے سنیں یہ کیس، میاں گل حسن اور نیب صاحب ساتھ نہ سنیں. تو یہ انہوں نے کہا. خیر اب سر آپ فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہی ان کو دے دیتے نا، جیسے ادھر اس میں آئے ہوئے نا، یہ وہ بوفے کھانا نہیں ہوتا جی، یہ دے دیں یہ دے دیں. قانون کے مطابق چیزیں چلنی ہیں، آئین کے مطابق چلنی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایف آئی کی فرمائشیں جس طرح نیچے لوور کورٹ میں پوری ہوئی ہیں یہاں بھی پوری ہوں. چلے وہاں پہ تو چھپ چھپ کے ہوتا تھا نا سارا کچھ، کیونکہ میڈیا الاؤڈ نہیں تھا. وہ پبلک ایٹ لارج ان کی اپنی ہوتی تھی، پتہ نہیں کس کو بٹھا لاتے تھے وہاں پہ بٹھا دیتے تھے. چھپ چھپا کے ٹرائل کیا، جو وائلیشنس کی اتنی نظر نہیں آئی. یہاں پہ تو اب سب بیٹھے ہیں نا، دیکھیں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ ان کو لگ رہا ہے ابھی تک یہ اڈیالہ میں ٹرائل کر رہے ہیں. دس از ہائی کورٹ. اب یہ تو اوپن کورٹ ہے نا، یہاں پہ تو چیزیں غلط ہوں گی تو آپ لوگ رپورٹ بھی کریں گے. تو اس وجہ سے ان کا مقصد صرف یہ ہے ڈیلے کریں اس کو، میکسیمم ان کو جیل میں رکھے، خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو. لیکن یہ چلنا نہیں ہے زیادہ. پرسوں کیس لگا ہوا ہے، پرسوں کیا کریں گے. اس میں ایک میرا عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کنٹینیوس وہ ہے نا وائلیشن آف جسٹس ہو رہی ہے، تو اس پہ واچفل ہونا پڑے گا تھوڑا سا. ان کی ڈیلنگ ٹیکٹکس پہ نا ان کو ذرا میرے خیال سے تو ان کو فائنز وغیرہ امپوز کرنا شروع کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. دادی صاحب تو کرتے ہیں نا اوپر فائنز امپوز، ہاں، لیکن یہ بھی اگر کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے کافی بہتر ہو جائے گا. اس طرح ان کو بھاگنے نہ دیں اور نہ ان کو ہم بھاگنے دیں گے. یہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں فیصلہ ہوگا، 2 ہفتوں کے اندر ہی ہوگا. اور یہ خان صاحب نے ان کیسز کے ان کی سزا جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہونی ہے. بالکل پرسوں تک یہ کیس گیا ہے اور پرسوں اور توشخانہ میں آج انہوں نے کوشش کی کہ توشخانہ جو ہے وہ کل سماعت کے مقرر ہو جائے، لیکن وہ نہیں کیا گیا. وہ پرسوں ہی ہوگا. اور اس میں امجد طویل صاحب کو بتایا گیا کہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے 15 تاریخ کو آئیں گے، تو آپ پرسوں ان کیسز کی سماعت ہوگی. لیکن اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے، میاں گل صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا آفیشل ایکٹ میں، تو پھر جو ہے وہ ریٹ میں ہم یہ سنیں گے ریمڈی لیس میں کنورٹ ہونا بڑی عام سی بات ہے. عام سی بات. میں نے بہت کیسز کیے ہیں کہ اس میں کنٹیمپٹ پٹیشن ریٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ اپیل ریٹ میں کنورٹ ہوتی ہے، ریٹ اپیل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ قانونی سوال ہے نا، قانونی سوال آپ 1 پیج پہ لکھ کے دو، 10 پیجز پہ لکھ کے دو، اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ صرف بھاگ رہے ہیں کیس سے. چلو 1 ہفتے کا ٹائم لے لیں گے زیادہ سے زیادہ. ڈیسائڈ تو میرٹ پہ تو بات آئے گی، تو جب میرٹ پہ آئے گی تو پھر ان کا مذاق ہی اڑنا اور کچھ نہیں ہوگا. اچھا، اس میں اسکندر حسین صاحب نے بالکل ایک اور پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آفیشل ایکٹ میں اپیل نہیں ہے، پھر اس میں تو پروسیکیوٹر کا بھی ذکر نہیں ہے، اسپیشل پروسیکیوٹر کا، تو وہ کیسے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی ذرا معاملات ہو. چلیں جی، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.